أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ دس از آیت نمبر 74 آف سورہ رحمان۔ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کلاس میں، اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے یا آڈیو نہیں سنی ہے تو پلیز جا کر پہلے سنیے، پھر آپ ریلیٹ کر پائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اوکے، آیت نمبر 74 آف سورہ رحمان۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم اس سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، انہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا۔ یعنی کہ اہل جنت کو ملنے والی حوروں کی تیسری صفت یعنی کہ وہ انٹچڈ ہوں گی، ٹھیک، جن کی بیوی کو کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا اور انسان کی بیوی کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا، ٹھیک۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو پرہیزگار جن جنت میں داخل ہوں گے ان کو بھی حوریں ملیں گی۔ واضح رہے کہ اس میں جو ہے یہ ایک بات جو فوکس کرنے والی ہے، نوٹس کرنے والی یہ ہے کہ انٹچڈ جو بلکہ وائفس کو ہسبینڈ بھی آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ایسے شخص سے شادی کرتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، جو نیور میرڈ ہو، وہ ایک ڈیفرنٹ کرائٹیریا میں آتے ہیں، ٹھیک۔ اور کوئی انسان اگر ایسے شخص سے شادی کرے، ڈیورسڈ ہو یا ویڈو ہو، ٹھیک، تو وہ الگ کرائٹیریا میں آتے ہیں۔ پریفرنس کیا ہوتی ہے؟ نیور میرڈ، ٹھیک، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، ٹھیک۔ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، پھر بھی وہ کیا چاہیں گے کہ چاروں کی چاروں کیا ہو؟ نیور میرڈ ہو۔ یہ ان کی خواہش ہے، اور خواہشیں پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خواہش کہاں پوری کر دیں گے؟ جنت میں۔ پھر آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر کیا کیا رعایتیں، معجزے، عجوبے، قوتیں، احسانات، تحفے، رحمتیں، جن کا تم دونوں انکار کرو گے اور دونوں جھٹلاؤ گے جنوں انس۔ اب بھی کچھ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو دل میں ایون دل میں بھی خیال آتا ہے انسان کے، نہیں یہ پسند نہیں ہے، یہ مشکل ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دیا، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ہی چیز انسان کو عطا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، الرحمن، آیت نمبر 75۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، آیت نمبر 76، ٹھیک۔ مُتَّكِئِينَ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یہ دوسری مرتبہ اسی صورت میں بات آ رہی ہے تکیہ لگانے کی، ٹھیک۔ عَلَى رَفْرَفٍ، مسندوں پر، خُضْرٍ، سبز، وَعَبْقَرِيٍّ، اور نادر، حِسَانٍ، نفیس۔ جنتی لوگ جو ہے سبز اور نفیس اور نادر قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ عبقری کا مفہوم اس میں باقی چیزیں آپ نے پہلے بھی پڑھی ہیں، لیکن اس میں کیا نیا لفظ آیا جو میرے قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے؟ عبقری کا مفہوم ہے۔ عبقریین عرب کے دور جاہلیت کے انسانوں میں جنوں کے دارالسلطنت کا نام عبقر تھا، جہاں صرف جن اور پریاں ہی رہتے تھے، یعنی جن اور پریاں جیسے کنسیڈر کیا جاتا ہے، جیسے ایک جگہ ہے کوہ قاف، وہ پتہ نہیں جگہ تو ہے لیکن اس سے پریاں مشہور کر رکھی ہیں، آئی ڈونٹ نو وائی، وہاں پہ آل تو پریاں وریاں نہیں ہوتی ہیں، جن اللہ کے مخلوق ہیں اور ہر جگہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے عبقرین کچھ عجیب، کچھ اس طرح سے، ابقار جو تھا عربوں کے کہنے کا طریقہ تھا کہ یہ تو تم جنوں کی وادی سے لائے ہو، یعنی یہ چیز بہت دور سے لائے ہو، ایسی غیر ملکی اجنبی چیزوں کو عبقری کہا جاتا تھا، ٹھیک۔ جب کسی کے پاس ایسا فرنیچر ہو جو آپ کے لیے اجنبی ہو، پہلے ویسا نہ دیکھا ہو، دلکش ہو، اور وہ دور سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ عبقری، ٹھیک۔ یعنی کہ جو تم جتنے اچھے اس کو پڑھتے ہوئے قالین امیجن کر رہے ہو نا، جتنی اچھی اونچی خوبصورت مسندیں جو ہے امیجن کر رہے ہو، کر لو، لیکن اس سے زیادہ ہے، ٹھیک۔ انسان اپنی امیجنیشن پہ پابندی تھوڑی، اچھی امیجنیشن کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے، اللہ نے جب کہہ دیا کسی دل سے بھی خیال نہیں گزرا تو پھر کیسے گزر جائے گا؟ وہ ایسی ہوں گی عبقرین حسان، ٹھیک۔ تو اس کے لیے یوز کرتے تھے عربز جو ہے عجیب چیز، یعنی تم
یہ جنوں سے لے کر جنوں کی وادی سے لائے ہو، فرشتان سے لائے ہو، یعنی کہ ہمارے ایریا میں، ہمارے ملک میں، ہماری زمین پہ یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ بیسیکلی کہا کیا جا رہا ہے، یہ تو دیار غیر سے ہے کچھ، ٹھیک، یہ تو باہر سے آیا ہے کچھ، یہ ہم نے اپنی ارتھ پہ، اپنے یونیورس میں یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنا عجیب، اتنا حیران کن، اتنا خوبصورت، ٹھیک۔ عجیب کے معنی میں آپ غلط والا عجیب مت لیجیے گا، عجیب مطلب یہ کہ ویری اسٹرینج ان بیوٹی، ٹھیک۔ آیت نمبر 77، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جنو انس، تم کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں تکیے لگا کر بیٹھنے کی بات، یہ دوبارہ آئی تھی اس میں آیت نمبر 76 میں، پہلے بھی آئی تھی جب پہلی بار جنتوں کا ذکر ہوا تھا، کیونکہ تکیے لگا کے بیٹھنا ایک ریلیکسنگ موڈ ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں جہاں آپ تسلی سے ہوتے ہیں، آپ کو کسی کو دکھانا نہیں ہوتا، کسی کو شو آف نہیں کرنا ہوتا، تو آپ آرام سے تکیہ لگا کر لیٹے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ریلیکسنگ موڈ ہوتا ہے، ٹینشن فری ہوتا ہے، شو آف نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلے کے جو کنگز ہوتے تھے، راجہ مہاراجہ ہوتے تھے، سلطان ہوتے تھے، وہ ان کی کیا ہوتا، آپ دیکھیں گے ان کا جو وہ ہوتا ہے نا جس پہ وہ بیٹھتے ہیں، مسند جو ہوتی ہے، سنہاسن، ہندی میں سنہاسن بولتے ہیں، اور تو اس کو راج گدی جو بھی ہوتی ہے وہ، اس پہ آپ دیکھیں رائٹ سائڈ میں تکیے، گاؤ تکیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ یہ ایک شان کی بھی بات ہوتی تھی، کیونکہ وہ راجہ مہاراجہ کا زمانہ ہی پرانا تھا، ہمارے لیے وہ ایک شاید اتنا میٹر نہ کرتا ہو، لیکن پھر بھی ایک شان کی بات ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے قالین کا اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تھا، مسند پر آپ تکیے لگا کر رکھیں کتنے بیوٹیفل لگتے ہیں۔ انفیکٹ ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہماری جیسی بیڈ شیٹ ہو ویسے تکیے ہوں اور بڑے پرفیکٹ سے ہوں، تو وہاں سب کچھ ملے گا اور سوچ سے اوپر کا ملے گا۔ پھر آتی ہے آیت نمبر 78، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کا پروردگار جو بڑی بزرگی اور عزت والا ہے، اس کا نام بھی بڑا برکت والا ہے۔ تبارک اسم، بہت بابرکت ہے نام، ربی کا، تیرے رب کا، ذی الجلالی، جو صاحب جلال ہے، والاکرام، اور اکرام والا ہے، صاحب اکرام ہے، کریم ہے۔ پروردگار کا ذاتی نام اللہ ہے، اور رحمان ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی، ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ٹھیک۔ باقی اللہ کے سب نام صفاتی ہیں، ان میں سے ذی الجلال والاکرام بڑا بابرکت صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی بڑی بزرگی اور عزت والا ہے، اور دوسروں کو عزت عطا کرنے والا ہے، اور ان پر لطف و احسان کرنے والا ہے، جیسے کہ اہل جنت پر اس کے لطف و احسان کا ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ پھر جب اس کا نام ہی بڑا بابرکت ہے تو اس کے ذات مقدس کس قدر بابرکت ہوگی۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر، پھر 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر اس کے بعد یہ ذکر فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور یہ اذکار میں ہے، نماز کے بعد کے اذکار میں، ہم سب کی جو ہے اذکار میں ہی شامل ہونی چاہیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ آپ دیکھیں سورج شروع کیسے ہو رہی تھی، اللہ کے نام سے، الرحمن، پھر اللہ نے آخر میں کیا بتایا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بڑے جلال والا ہے، اکرام والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جبھی بھی جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا ذکر آٹومیٹکلی ساتھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبھی بھی جنت کا ذکر ہوگا جہنم کا ساتھ میں آئے گا۔ لیکن یہ سورۃ الرحمن ہے، اس میں جہنم کا ذکر تو آیا اور بہت ڈینجرس ایکسپلینیشن بھی آئی، لیکن جب اس کے بعد ہم ڈر گئے، پھر کیا کہا اللہ نے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس میں جنت کا ذکر زیادہ ہے۔ اور شروعات کہاں سے تھی، علم القرآن سے تھی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، 4 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے کتنی خاص کوالٹیز سلیکٹ کر کے بیان فرمائی، اور اس کے بعد اتنی بیوٹیفل صورت ہمیں عطا فرمائی، جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں جنت میں جانے کا شوق بھی لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میکسیمم کر دے ہمارے جو ہے اعمال ان کو بھی اور ان کی جزاؤں کو بھی۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ہے یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے،
بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ سٹبرن لوگوں سے ہو رہی ہے۔ اور کیا، اور صرف سٹبرن سے نہیں ہو رہی، ہم سے بھی تو ہو رہی ہے نا، ہم بھی تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم اتنی بار اگر کوئی نصیحت کرے، ان فیکٹ 31 ٹائمز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، 31 ٹائمز ریپیٹیڈلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آپ اب دیکھیں، آپ کا بچہ کوئی بات نہ مانے، کیا آپ ایک نصیحت چاہے الگ الگ معنی میں ہو 31 ٹائمز کریں گی؟ بالکل نہیں۔ 5 سے 6 بار وہ پٹ جائے گا بچہ، لٹرلی پٹ جائے گا۔ بہت سی ماؤں کا بہت اچھا صبر ہو تو 10ویں بار میں پٹ جائے گا، اس سے زیادہ نہیں، کسی کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہے، اللہ رحمان ہے تو اس نے کیا، بار بار کہا۔ اور اتنی بار سن کر بھی اگر ہم پالش نہیں ہوئے تو ہم کب پالش ہوں گے؟ ٹھیک، تو اس آیت کو جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس میں سے ہمیں جو ایک سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب ہم جنت کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا جس میں دین اور اسلام کو تھامنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا، جسے نہ آپ رکھ سکتے ہو ہاتھ پر کیونکہ برداشت نہیں ہوگا، اور نہ آپ پھینک سکتے ہو، نہ آپ چھوڑ سکتے ہو۔ ہمارا دین ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی کہ اتنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ ہم وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بعض چیزوں، آسائشوں کی قربانی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے دینی پڑے گی۔ اور ابھی ہم نے اگزامپل لیا تھا، 3 گھنٹے مشکل سے بھی گزرے تو کوئی بات نہیں، بیسٹ پرفارم کیجیے، ٹھیک۔ اور اس سب کے بدلے میں جو آپ کو حاصل ہوگا، جو ہمیں حاصل ہوگا، وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہیں جنہیں ہم نے قربان کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں کسی طرح کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، اور ہماری شکایت دیکھیں بنتی بھی نہیں ہے۔ لسٹ بنائیں ہم ذرا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، ہمارے قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی، اگر سارے سمندر سیاہی بھی بنا دیے جائیں تو بھی ختم ہو جائیں گے، ایسے ہی اور لیا وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ہم کو جو ہے اس بات کا احساس کہ کچھ ہوتے جا رہے ہیں تب ہوتا ہے جب ہم سے کوئی چیز چھینی جا رہی ہو، لیکن دین پر ثابت قدم رہ کر تو ہمیں بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ اگر ہم کو لگتا ہے کہ ہم سے چھینا جا رہا ہے تو ہمیں شکر کی کمی ہے ایکچولی۔ جب ہم دین کو ترک کر دیتے ہیں تو ہم دین کے ساتھ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو جنت میں گھر ملے گا؟ اگر یقین ہے تو ہم کو شکایت کرنا تو نہیں بنتا نا، ہمیں یقین ہے تو پھر شکایت نہیں بنتی۔ اور یقین پہ ہی تو ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ پہلے تو ایمان بالغیب کا ہی مطالبہ ہے، دیکھنے کے بعد تو انسان تھوڑی نا، جانور ہوتے ہیں وہ تو دیکھ کر اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ ہم تو آتھینٹک سورس سے نیوز آ گئی، ہم بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی کان نے اسے سنا نہیں، اور کسی دل سے ویسا گمان بھی نہیں گزرا ہوگا۔ یہ جنت کی تفصیل ہے۔ یہ تو بس کچھ دنیاوی چیزیں ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے جنتی ہم جو ہے ان کے کمپیریزن میں جو ہے جنت کا تصور کریں، جبکہ ہم یہ بھی سوچیں کہ ساتھ میں ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں موجود ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو ہمیشہ رہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو صاحب عظمت ہے، احسان کرنے والا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کون سا نام؟ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے متعلق بتایا کہ وہ صاحب عظمت اور احسان والا ہے، ذو الجلال والاکرام۔ اچھا، جلال سے نا بہت سارے لوگ ایک ترجمہ نکالتے ہیں بہت غصے والا۔ جلال سے تو ترجمہ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے عظمت والا، جس کا بہت بڑی شان ہو، ٹھیک۔ اللہ نے اس سورت کا جو آغاز کیا وہ الرحمن سے کیا۔ اللہ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ ہم یہ مت بھولیں کہ سورت کا آغاز کیسے ہوا۔ سورہ قمر کے اختتام پر اللہ نے، ہم یاد رکھیے کہ ہم نے شروع میں بھی کمپیریزن کیا تھا، سورہ قمر کے جو اینڈ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو جنت میں اللہ کی کمپنی میں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اپنی سلطنت اور طاقت کا ذکر کرتے ہیں،
ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہوئے جب آپ اللہ کے نزدیک بیٹھے ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی، مگر اللہ اپنی رحمت کا سورہ الرحمن میں بتاتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ ہر چیز آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن کا پڑھنا پروموٹ کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ٹھیک، قرآن کا پڑھنا پڑھانا کو پروموٹ کریں۔ ٹھیک، اپنے خاندان والوں کے ساتھ پڑھیں، گھر والوں کے ساتھ پڑھیں، اسکول کالجز میں جو آپ کے مسلم فرینڈز ہیں ان کو دعوت دیں، ان کو پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ تو جنت وہی دو باتیں ہیں کہ انسان یا تو جنت کے شوق سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا جہنم کے خوف سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت تو آپ اپنے فرینڈز کو جانتے ہوں گے، انہیں اسی طرح سے جو ہے دونوں ہی باتیں بتائیں۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنے کو بیسیکلی کہا گیا ہے؟ شکر گزار بننے کو کہا گیا ہے، ناشکری نہ کریں۔ ہمیں ناشکری سے کیوں بچنا چاہیے؟ تاکہ ہم اللہ کے اس نام الرحمن کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بہت شکر گزار بن جائیں۔ شکر گزار بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے البتہ میں ضرور بڑھا کر دوں گا۔ جس چیز پہ شکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتے ہیں، اسے انکریز کر دیتے ہیں۔ اور جو قرآن ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، تو ایک چیز میں اہم جو بات ہے وہ یہ کہوں گی، جسٹ ایک میسیج ہے کہ جب مصائب آیا کریں، مومن کو پتہ ہوتا ہے مصائب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے درجات بلند کرتے ہیں، مشکلات آنے پر اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے یہاں ہر ایک کا ایک خاص مقام ہے۔ جب ایک شخص اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو مصائب سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، یہ مشکلات ہمیں کہاں لے کے جائیں گی؟ جنت میں لے کے جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر دین کی دعوت کا کام ہم سب پر فرض ہے، آپشنل نہیں ہے۔ ٹھیک، ہم امت وسط ہیں، یہ جو نبیوں کو کام دیا گیا، جو امت وسط کو دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ جو ہے لاسٹ ہیں رسولوں میں سے، انبیاؤں میں سے، سبھی میں سے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ کام کون کرے گا؟ امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، تو وہ کام ہمیں کرنا ہے، آپشنل نہیں ہے، کنفرم ہے اور پکا ہمیں کرنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لازم ہے ہم پر۔ تو اب اگر ہم دیکھیں ہمارے آس پاس نان مسلم ہیں، ہم مکس کمیونٹی میں رہتے ہیں، اگر آپ اپنے مصائب پر شکل سے بھی پریشان دکھیں گے، حالات سے پریشان دکھیں گے، شکوہ کرتے ہوئے دکھیں گے بجائے شکر کے، تو کیا ہوگا؟ اگلا بندہ آپ کے دین میں کیوں داخل ہوگا؟ کہ مسلمان ہوتے ہی تو مشکلات پڑتی ہیں، مسلمان تو ویک ہوتے ہیں، مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، مسلمان تو ویسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا، کیا پریزنٹ، ہم ایک شخص پورے اسلام کو پریزنٹ کرتا ہے۔ ٹھیک، کیونکہ غیروں کو اگلا بندہ کیا دیکھتا ہے کہ مسلمان کیسے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے اسلام کیسا ہے، کون جائے گا اسلام پڑھنے، ہم ہی تو پریزنٹ کریں گے نا اسلام کو، مسلمان ہی تو اسلام کو پریزنٹ کرتا ہے۔ تو ہمارا یقین اللہ پر ایسا ہو کہ کتنی بھی مشکلات ہیں اللہ ٹال دے گا، اللہ ختم کر دے گا، اللہ سالو کر دے گا، اللہ حالات اچھے کر دے گا۔ تو اس یقین سے جب ہم مشکلات میں بھی مسکرائیں گے تو کیا غیر اس بات کو نہیں دیکھیں گے آخر تمہیں کس بات کا سکون ہے، دنیا رو رہی ہے تم سکون سے مسکرا رہے ہو؟ مومن کو کس بات کا ڈر ہے؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قَتَلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، چاہے تم مر جاؤ چاہے قتل کر دیے جاؤ، البتہ اللہ کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ تو غیروں کو ڈر لگتا ہے جانے مر کے کہاں جانا ہے، ہم مومنوں کو تو ہاں موت کا ڈر ہوتا ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا یہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ کے یہاں جانا ہے۔ جب اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں گے تو پھر کیا ڈر باقی رہے گا؟ اگر مجھے کسی دوسرے ملک میں جانا ہے، یہ سٹوری مجھے میری سسٹر نے سنائی تھی، مجھے اس کی سند اور اس کی اوتھینٹیکیشن معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت سبق آموز سٹوری ہے، چھوٹی سی میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک لڑکا ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کچھ ایسا مجھے بتا دیں کہ مجھے موت سے ڈر نہ لگا کرے، حالانکہ موت آنی ہے لیکن مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک، ان بزرگ نے اس سے کہا کہ تمہارے فائنینشیل کنڈیشن کیسی ہے؟ اس نے بولا الحمدللہ اچھی ہے۔ تو انہوں نے بولا تمہاری جو بھی حیثیت ہو تم صدقہ کیا کرو،
تمہاری جو بھی تمہیں استطاعت ہو استطاعت کے مطابق صدقہ کیا کرو. ٹھیک، یہ اس لڑکے نے اب یہ بات اڈاپٹ کر لی. اب 1 سال بعد وہ لڑکا انہیں پھر ملا ان بزرگ کو. انہوں نے پوچھا اب کیا حال ہے، اب بھی موت سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے بولا لڑکے نے نہیں اب نہیں لگتا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے صدقہ کرنے کو کہا اور میرا ڈر کیسے نکل گیا، مطلب ہاؤ بوتھ دا تھنگز آر انٹر ریلیٹڈ. ٹھیک، انہوں نے بولا بزرگ نے کہ دیکھو جہاں پر آپ کو بھیجا جائے غیر ملک میں اور آپ کے وہاں کوئی پراپرٹی نہ ہو، رہنے کھانے کا سامان نہ ہو، تو آپ جاتے ہوئے تو گھبراؤ گے ہی نا، آپ کہاں رہو گے؟ تمہارا وہاں کوئی سرمایہ ہی نہیں تھا. جب تم نے صدقہ کیا ہے وہاں تمہارا سرمایہ بنا ہے، اب تمہیں وہاں جانے سے ڈر نہیں لگتا. اگین میں کہہ رہی ہوں اس کے پاس اس کی اوتھینٹیکیشن، اس کی سند میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ایک سبق آموز سٹوری ہے کہ ہم دیکھیں کہ واقعی ہم صرف صدقہ نہیں، بہت ساری چیزیں ہر کسی اور صدقے میں یہ بھی نہیں کہ آپ بہت ساری چیزیں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ کوئی ایک کھجور بھی صدقہ کر دے، بس صدقہ میں تو چھوٹی سی چیز بھی اللہ کے یہاں بہت قابل قبول ہے، بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق کر دے. تو کیا ہوگا، جب اپنی نیکیاں وہاں بھیجیں گے، ہمارے پاس کرنسی ہوگی، ہمارے پاس بینک بیلنس ہوگا، تو پھر کیوں ڈر لگے گا وہاں پر جانے سے؟ ہمارے پاس وہاں سرمایہ ہے، وہاں ہمارے پاس گھر ہے، وہاں ہمارے پاس چیزیں ہیں، وہاں ہمارے پاس خرچے کے لیے پیسے ہیں. سمجھ لیجئے اس طرح اگر آئیڈیا ہی لینا ہے تو. ٹھیک، تو اس لیے ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے، اور نیکیوں کو بڑھانا ہے. شکر کرنا ایک بہت بڑی درجے کی نیکی ہے. ٹھیک، شکر میں بھی خود کو انگیج کر لیں تو ایک تو ہر وقت آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کے جو اسباب ہیں انہیں بڑھاتے بھی رہیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں عطا کری ہیں وہ بڑھاتے بھی رہیں گے. کتنی خوشی کی اور کتنے سکون کی ہمارے لیے بات ہوگی. اور پھر ہم جہاں پہلے تھے، میں آتی ہوں کہ دین کی دعوت دینا، تو ہمیں ہر حال میں خوش نظر آنا ہے. مومن کو ہر حال میں بریو نظر آنا ہے. بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، لیکن رسپانسبلٹی کس کو دی جاتی ہے؟ قابل کو دی جاتی ہے، ہر ایک کو تو نہیں دی جاتی نا. آپ دیکھیں سب اسکول کالج سے ہو کر آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ سب کو تو سیم اسائنمنٹ نہیں مل جاتا تھا نا. ٹیچر کا جو انٹیلیجنٹ بچہ ہوتا تھا، ٹیچر کی اس کے اوپر تھوڑی سختی بھی زیادہ ہوتی تھی. وہ انٹیلیجنٹ ہے، اچھے مارکس لا رہا ہے، لیکن پھر بھی ٹیچر زیادہ کام اس کو دے رہی ہے. ٹیچر زیادہ گھس کے اس کا اسائنمنٹ چیک کریے، کہیں کو غلطی تو نہیں، کہیں کو غلطی تو نہیں. کیوں؟ شی از اور ہی از کنسرنڈ اباؤٹ ہم اور ہر، رائٹ. تو اگر ہم پر تھوڑی مشکلات مسائل آ بھی گئے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کی نظر میں ہم اسپیشل ہیں تب. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت بائی برتھ دے دی، اس کے لیے ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی. اب ہمیں مل گئی، آدھا سفر ہم طے کر چکے ہیں. اب ہم مزید آدھا سفر آرام کر کے تکیے لگا کے سو کے برباد نہیں کر سکتے. تکیے لگا کر سونے کی، آرام کرنے کی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے. یہاں پر تو ٹھہرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک، یہاں پر تو ہمیں مسلسل چلتے جانا ہے. خوش نظر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے غم تھے کہ شاید ان سے زیادہ غم کسی پر پڑے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم پر کوئی غم یاد آئے تو میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے ہلکے لگیں گے. اور میں آس پاس ہمیشہ دیکھتی ہوں، چاہے کسی کی ماں فوت ہو جائے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھیں، بلکہ اب غزہ میں ہم دیکھیں، غزہ میں جو حال ہوا ہے اس وقت، وہ کتنا بڑا غم کا باعث ہے پوری امت کے لیے. لیکن اگین یاد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ میرے غم یاد کرنا، تم اپنے چھوٹے لگیں. ان کی پوری نسل نہیں مٹا دی تھی، اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے نہیں دفنائے تھے. ہر غم ان کی زندگی میں ہمیں مل جائے گا. پھر بھی صحابی کہتے ہیں ایک رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایموشنل بیلنس ہی نہیں ہے، امبیلنس ہے. ہمارا بیلنس ہی خراب ہے ایموشنس کے معاملے میں. ہم یا تو ٹھاکے مار کے ہنستے ہیں جس میں ہم بہت پاگل ہو جاتے ہیں، یا ہم ہنستے ہی نہیں، اتنا منہ بناتے ہیں کہ اگلا بھی بندہ کانشیس ہو جاتا ہے، یا آپ سے کوئی ملنے آیا ہوا ہو وہ سوچتا ہے یار آئے کیوں. ٹھیک، وہ والی ہماری کنڈیشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی نہیں ہنسے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے حلق کا وہ دکھے، ایک لٹکا ہوا ہوتا ہے نا وہ چیز. ٹھیک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. تو جب آپ مسکراتے رہیں گے، جب آپ کبھی اپنے پردے پر شرمندہ نہیں ہوں گی، تبھی تو ہم دوسروں کو دعوت دیں گے. اگر ہم خود ہی اس بات پر شرمندہ ہیں، خود ہی ویک ہیں، خود ہی اسٹرانگ نہیں ہیں، تو اگلا کو ہم کیسے دعوت دیں گے؟ اگر ہم بریو نہیں ہوں گے تو ہم اگلے کو دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ مومن کا تو چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ملنا بچھڑنا، ہر چیز دعوت ہوتی ہے، دعوت اللہ ہوتی ہے.
اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو ہمیں ویسا بننا ہے، جب ہمیں کوئی دیکھے تو اسے اللہ یاد آ جائے۔ ہمیں اپنی پرسنالٹی ایسے بنانی، جب جتنے بھی مشکلات آئیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتی ہوں، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ کر دیں اللہ کی سپرد سارے معاملے، اللہ ہی سنبھالنے والا ہے نا۔ مومنوں کو اگر یہ ٹینشن ہوگی تو پھر کیسے بات بنے گی؟ ہمیں ٹینشنز تھوڑی نہ لینی ہے، ہم ٹینشن لینے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینشنز نہیں لی ہیں، انہوں نے کام کیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کام نہیں کرتے ہیں، ہم ٹینشنز لیتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر ہم سے کوئی کہے پردہ کیوں کرتے ہو، تو ہم 100 ان کو جواز دیتے ہیں، سیفٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ سیفٹی ریزن ہے، حکم تو اللہ کا ہے نا۔ کیا ہم ریزن کی وجہ سے کرتے ہیں؟ نو، ہم کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم نے سیفٹی اس میں مکس کر دی، کیا ہو گیا؟ اللہ اخلاص تھوڑا سا ڈسمس ہو گیا۔ ہمیں ڈسمس تو نہیں کرنا، ہمیں تو پورا ثواب چاہیے۔ سیفٹی اللہ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گھروں پہ جیسے وہاں پہ غزہ میں میزائل گر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، تو ہم کیا دور ہیں؟ بالکل نہیں۔ ارتھ کویک سے ہم دور ہیں؟ بالکل نہیں۔ چلے ہمارا گھر جو ہے ممبئی سے دور ہے، ہمارے آس پاس کوئی وہ نہیں ہے، دہلی، میں پرسنلی دہلی میں ہوں تو وہاں نہیں ہے، تو سونامی کا خطرہ نہیں ہے۔ بٹ آپ سوچیں کہ ہم ارتھ کویک سے بچ گئے؟ آئے دن ارتھ کویک آتا رہتا ہے یہاں پر، ٹھیک، 7 پوائنٹ تک کا آتا ہے، ٹھیک۔ تو سیفٹی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ، چاہے آپ گھر میں ہو، چاہے آپ پردے میں ہو، چاہے کہ سیفٹی اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم پردہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے، ٹھیک۔ ریزنز بے شمار ہیں، حکمتیں بے شمار ہیں، لیکن ان حکمتوں سے ہمارے اعمال مشروط نہیں ہیں۔ ہمارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہمیشہ ہمیں ہر کام کرنا ہے، اور اپنی پرسنالٹی ہمیں ایسے ڈیولپ کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور ان کے گھر کی عورتوں کی تھی۔ ہمیں سراپا دعوت اللہ بننا ہے۔ انشاءاللہ ہم بنیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ ہمارے انسسٹرز کے لیے، ہمیں اور ہماری جنریشنز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان کو بہترین حکمران عطا فرمائے، بلکہ ہر ملک کو بہترین حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و برداشت اور حکمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا وممات۔ اللہم انی اعوذ بک من شر المسیح الدجال۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔